آج میں آپ کو پیج نمبر 45 مغلیہ دور حکومت کا چیپٹر ہے، پیج نمبر 45 کی مشق سٹارٹ کروا رہی ہوں۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز ہیں، ایم سی کیوز مارک کر لیجئے۔ پیج نمبر 45 مغلیہ دور حکومت، باب نمبر 2۔ صحیح۔ بابر کی وفات کس سن میں ہوئی؟ 1530۔ بابر کی وفات کس سن میں ہوئی؟ 1530۔ بابر کا اصل نام تھا ظہیر الدین محمد۔ بابر کا اصل نام تھا ظہیر الدین محمد۔ بابر کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی۔ بابر کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی۔ آگرہ میں تاج محل کس بادشاہ کا تعمیراتی شاہکار ہے؟ شاہ جہان۔ آگرہ میں تاج محل کس بادشاہ کا تعمیراتی شاہکار ہے؟ شاہ جہان۔ 5واں MCQ، آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ تصویر خانہ تعمیر کیا تھا جہانگیر نے۔ تصویر خانہ تعمیر کیا تھا جہانگیر نے۔ ان پڑھ بادشاہ تھا جلال الدین اکبر۔ ان پڑھ بادشاہ تھا جلال الدین اکبر۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائے۔ مغلوں کے نظام حکومت میں کس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی؟ بادشاہ کو۔ مغلوں کے نظام حکومت میں کس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی؟ بادشاہ کو۔ ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں، کائنڈلی اسے چیک کر لیجئے۔ بابر کی وفات کس سن میں ہوئی؟ 1530۔ بابر کا اصل نام تھا ظہیر الدین محمد۔ بابر کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی۔ آگرہ میں تاج محل کس بادشاہ کا تعمیراتی شاہکار ہے؟ شاہ جہان۔ آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ تصویر خانہ تعمیر کیا تھا جہانگیر نے۔ ان پڑھ بادشاہ کون تھا؟ جلال الدین اکبر۔ اور لاسٹ MCQ ہے، مغلوں کے نظام حکومت میں کس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی؟ بادشاہ کو۔ ٹھیک ہے، شارٹ کوسچن آنسرز پڑھتے ہیں۔ مغلوں کا نظام حکومت میں 5 عہدے جو ہیں ان کے نام لکھے۔ مغلیہ سلطنت کے مرکزی نظام حکومت میں ذیل میں ہے، یعنی کہ جو یہ نیچے آپ دے رہی ہیں یہ سلطنت کے جو ہے حکومت جو ہے یہ سنبھالتے تھے۔ سب سے بڑا جو ہوتا تھا وہ بادشاہ ہوتا تھا، پھر وزیر سلطنت ہوتا تھا، پھر وزیر ہوتا تھا، پھر دیوان ہوتا تھا، اور اس کے بعد میر بخشی ہوتا تھا۔ ٹھیک، اچھا جی۔ اس کے اگلا جو سوال ہے، مغلیہ خاندان کے جد امجد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ برصغیر پاک و ہند میں خاندان مغلیہ کے جد امجد اور مغلیہ حکومت کے بانی بابر کا اصل نام ظہیر الدین محمد تھا۔ مغلیہ خاندان میں جو جد امجد ہے، یعنی کہ ان کا جو سب سے بڑا جو بادشاہ تھا، پہلا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے جو جد امجد اور مغلیہ جو حکومت تھی اس کا بانی جو تھا وہ سب سے پہلے ظہیر الدین محمد بنا تھا۔ بابر محض اس کا لقب تھا جو اسے اس کے ترک دوستوں کی طرف سے ملا تھا، جو اسے اس کے طویل نام سے پکارنے میں وقت محسوس کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ظہیر الدین محمد کہنا ٹف ہے تو وہ بابر بولتے تھے۔ بابر کے کیا معنی ہے؟ ترکی زبان میں بابر کے معنی شیر کے ہیں، جو کہ بابر کیونکہ شجاعت و دلیری میں ممتاز تھا اور اس لیے سے بابر کہتے تھے۔ کس مغل بادشاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مراعات فراہم کی؟ جہانگیر نے جو ہے 1612 میں انگریزوں کو سورت اور احمد آباد میں تجارتی کوٹھیاں تعمیر کرنے کی اجازت دی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو بر صغیر تھا، یہاں پہ انگریز جو تھے وہ تجارت کے لیے آئے تھے اور تجارت کا سامان لا کے انہوں نے بر صغیر میں بیچنا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مغل بادشاہوں سے پرمیشن لی، جس میں جہانگیر نے سب سے زیادہ مراعات دی
کی, انگریزوں کو سب سے زیادہ جو ہے فیسلٹیز دی, اور اس نے جو ہے الاؤ کیا کہ آپ تجارتی کوٹھیاں یہاں پہ تعمیر کریں. آہستہ آہستہ کر کے جو ہے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی, جیسے تجارتی کوٹھیاں بن گئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی بنی, اور ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ کر کے پھر انگریزوں نے پورے بر صغیر پہ جو ہے وہ اپنا قبضہ کر لیا. مغلیہ دور میں فن تعمیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ فن تعمیر ہوتے خوبصورت بلڈنگز کو بنانا. تو مغلیہ بادشاہ جو تھے ان کی بنائی گئی عمارتوں میں مثلاً تاج محل کہتے ہیں, بہت خوبصورت ہے, آگرہ میں ہے یہ. لال قلعہ ہے دلی, لال قلعہ دلی میں موجود ہے. جامعہ مسجد دلی ہے. شالامار باغ ہے. شاہی قلعہ ہے جو لاہور میں موجود ہے. بادشاہی مسجد لاہور میں, مسجد وزیر خان لاہور میں موجود ہے, وغیرہ آرٹ کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلا سوال ہے مغل حکومت نے معاشرے میں اصول مساوات کیسے قائم کیا؟ ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بادشاہوں نے, جتنے بھی مسلمان بادشاہ تھے, انہوں نے مساوات قائم رکھا. انہوں نے کبھی بھی اگر کوئی جو ناانصافی کرتا تھا, اگر وہ مسلمان بھی ہوتا تھا تو اس کو سزا ملتی تھی. وہ کبھی بھی مذہب کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے, اور وہ سب کو برابر رکھتے تھے, جس سے ہندو معاشرے میں جو ہے ایک بڑا چینج آیا تھا. اور ہندوؤں نے بہت زیادہ مغلز کو اور مسلمانوں کے اس جو ان کا مساوات کا جو ہے سسٹم, اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو سوال نمبر 6 ہے مغل حکومت نے معاشرے میں اصول مساوات کیسے قائم کیا؟ مسلمانوں کا معاشرہ اصول مساوات یعنی سب لوگ برابر ہیں اور بھائی چارے پر مشتمل تھا. ٹھیک ہے, مسلمان بادشاہوں نے اس کو جاری رکھا. یہ اصول ہندو معاشرے کے لیے نئے تھے, کیونکہ ہندو معاشرے میں ذات پات کا آپ کو پتہ ہے شاید, ہندو معاشرہ جو ہے وہ ذات پات کا قائل تھا, اور شودر سب سے ادنا اور چھوٹی ذات سمجھی جاتی تھی. سب سے بڑی ذات وہاں پر جو ہے برہم سمجھی جاتی تھی. اسلام کی عادلانہ اور منصفانہ نظام نے ہندو معاشرے کو بہت متاثر کیا. ٹھیک ہے, اگلا سوال, تاج محل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو شاہ جہان جو تھا, شاہ جہانی عہد کا تعمیراتی شاہکار آگرہ میں تاج محل ہے. یہ شاہکار جو ہے مطلب جو یہ شاہ جہان نے اپنی چہتی ملکہ یعنی کہ اس کی جو بیوی ہے ارجمند بانو بیگم المعروف, جس کو ممتاز محل کی آخری آرام گاہ جو ہے تعمیر کروایا, جو مفت عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے. ممتاز محل نے 1931 میں وفات جو ہے وہ پائی تھی. ٹھیک ہے, شاہ جہان کی بیوی جو تھی جس کا اصل نام تھا ملکہ ارجمند بانو بیگم المعروف, جس کا ویسے اس کو جو ہے ممتاز محل کا اس کا کہا جاتا تھا, اور جو شاہ جہان تھا اس نے اپنی بیوی کے لیے جو ہے وہ تاج محل تعمیر کیا تھا, اور اس کی بیوی کے جو انتقال ہوا تو وہ 1631 میں ہوا تھا. صحیح, چلیں جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 5 منٹ. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کے علاوہ میں نے آج آپ لوگوں کو خیر شارٹ کوسچن آنسرز کروائے ہیں. ایک لانگ کوسچن, کیونکہ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے 2:30 بجے ہے, تو میں آپ کو ایک لانگ کوسچن بھی پڑھا دیتی ہوں. مغلیہ دور حکومت میں معاشرتی اور ثقافتی حالات کا تجزیہ کریں. کہ معاشرہ تھا مغل دور حکومت میں وہ کس طرح کا تھا, اور ثقافت جو تھی بادشاہوں نے اس کو کیسے جو ہے وہ اس کا تجزیہ کرنا ہے وہ کیسے رکھا تھا. مغل بادشاہوں نے سنہری اصول اپنائے جو اسلام نے انہیں دیے گئے تھے. مغل جو بادشاہ تھے انہوں نے اسلام کے اکارڈنگ جو تھے وہ اصول جو تھے وہ بر صغیر میں جاری رکھے, کہ معاشرے میں عدل و انصاف ہونا ضروری تھا, مساوات کا ہونا ضروری تھا, ہر شخص قانون کے سامنے جواب دہ ہو اور قانون کی پابندی کرے, اور تمام اصول کی وجہ سے غیر مسلم لوگ جو تھے وہ ان سب اصولوں کی وجہ سے جو مسلمان غیر مسلم تھے وہ بھی بہت زیادہ جو تھے مسلمانوں سے مغل بادشاہوں سے امپریس تھے. پہلا ان کا ایک اور یہ ہے جی, مغل بادشاہوں نے علم کو پھیلانے کے لیے دینی مدارس جو تھے وہ قائم کیے تھے.
مختلف جگہ پر مساجد تعمیر کرائیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اسلامی تمدن کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے وہ ڈھال سکے. مشہور اور جید علماء کرام جو تھے وہ جو مدارس ہوتے تھے ان میں تقرر کیے تاکہ حکومت کی طرف سے جو ہے اور ان کو حکومت کی طرف سے تنخواہیں بھی ملتی تھیں. ٹھیک ہے, پہلا تو انہوں نے مدرسے بھی کھولے, ان مدرسوں میں اسلامی لائبریریاں بھی قائم کی گئیں. تیسرا پوائنٹ ہے مغلیہ سلطنت میں ہر مذہب کو اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے کی جو ہے وہ مکمل آزادی تھی, کیونکہ جو مغلیہ جب سلطنت تھی تو جتنے بھی لوگ جو تھے مسلمان جو تھے, ہندو تھے, سکھ تھے, ان کو اپنے سارے فرائض ادا کرنے کی اجازت تھی. چوتھا پوائنٹ ہے ٹیکس کے تعین میں انصاف کو مد نظر رکھا جاتا تھا. مطلب ٹیکس لگتا تھا تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ مسلمان ہے یا ہندو, اس کو انصاف دیا جاتا تھا. سب کا ٹیکس برابر ہوتا تھا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جاتی تھی. اس کا کوئی مذہب سے جو ہے کیا ہے کیوں ہے, چاہے کوئی بھی مذہب ہوتا تھا تو ٹیکس جو تھا وہ سب کو برابر پے کرنا پڑتا تھا. مسلمانوں کا معاشرہ اصول مساوات پہ, یہ میں نے پہلے پیراگراف میں بھی لکھا ہوا ہے, مسلمانوں کا معاشرہ اصول مساوات پہ تھا, یعنی سب برابر تھے, بھائی چارے پر مشتمل تھا. ہندو ہوئے, مسلمان ہے, سکھ, سب کو جو ہے انہوں نے مساوات پہ رکھا تھا. اور یہ اصول ہندو معاشرے کے لیے نئے تھے, کیونکہ آپ کو بتایا تھا میں نے ابھی کہ ہندو معاشرے میں ذات پات کا نظام ہے, شودر سب سے گھٹیا اور ادنا ذات ہے, اور جو سب سے بڑی ذات ہے وہ برہمن ہے. برہمن جو ہوتے ہیں وہ ریلیجیس اس میں بھی ان کے بہت پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جو شودر چھوٹی ذات کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی بھی ریلیجیس میٹر میں پارٹیسپیشن کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی. اسلام کا عادلانہ اور منصفانہ نظام جو ہے ہندو معاشرے کو بہت جو ہے وہ متاثر کیا. اس کے علاوہ چھٹا پوائنٹ ہے, مسلمانوں نے ہندوؤں سے بہت اچھا سلوک کیا. ہندوؤں کو مذہبی آزادی بھی حاصل تھی, وہ اپنی عبادت گاہوں میں یعنی کہ جو مندر شندر ہوتے تھے وہاں جاتے تھے اور آزادی کے ساتھ جو تھے وہ اپنی عبادتیں کرتے تھے. ساتواں پوائنٹ, مغلیہ دور حکومت میں شاہی تقریبات میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پہ صرف مسلمان ہیں تو جو بھی نان مسلمز ہوتے تھے وہ بھی شرکت کرتے تھے. آٹھواں پوائنٹ, کسانوں کو معاشرے میں بڑی عزت اور اہمیت حاصل تھی. حکومت حالات کے مطابق مالیہ بھی معاف کر دیتی تھی, یعنی کہ جو ٹیکس ویکس لگائے جاتے تھے, اور حکومتیں وقت کسانوں کو قرضے بھی دیتی تھی, جس کی وجہ سے زراعت میں بہت جو تھی وہ خوشحالی تھی. 94واں پوائنٹ, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ, مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند میں کپڑے کی صنعت کو بہت جو ہے ترقی دی, کیونکہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جو مغلیہ دور جو تھی, مغلیہ دور جو ہے اس میں جو ہے کپڑے کو جو ہے اس کی صنعت بہت زیادہ, اس ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بہت ترقی کی. 10واں اور آخری پوائنٹ ہے, بنگال ریشمی اور سوتی کپڑے کی صنعت کے لیے بہت مشہور تھا. تاجروں کو بھی معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل تھا. کسان تھے, تاجر تھے, علم تھا, تعلیم تھا. تعلیم کے علاوہ ہر جگہ جو ہے مساوات پہ مغلیہ دور حکومت نے جو ہے وہ ایک چیز تھی کہ انہوں نے انصاف کو جو ہے وہ جاری رکھا. یہ میں نے آج آپ لوگوں کو ایم سی کیوز, شارٹ کوسچن آنسرز, اور میں نے ایک لانگ پڑھا دیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سیکنڈ لانگ پڑھا دوں گی. کسی قسم کے کوئی پرابلمس ہوں گی ہیں تو آپ جو ہے لیکچر میں تو آپ آن لائن کلاسز میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ CKC آفیشیل جو ہے پیج ہے, وہاں پہ آپ کو یہ سارے لیکچرز جو ہیں اویلیبل ہوں گے.